کریم علیہ السلام تو شریعت کی ہی آبیاری کے لیے تشریف لائے، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے تشریف لائے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، پہلا منصب یہ کیا کہ یہ نبی لوگوں کو قرآن سکھاتے ہیں، لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، لوگوں کو قرآن کی تفسیر بتاتے ہیں، اسرار اور رموز کی باتیں بتاتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے باطن کو بھی صاف کرتے ہیں۔ یہ چار منصب ہیں آقا کریم علیہ السلام کہ قرآن پڑھنا، قرآن سکھانا، قرآن سمجھانا، حکمت کی باتیں بتانا اور تزکیہ نفس کرنا۔ ذرا ایمانداری سے یہ بتائیے، ہم پورا مہینہ قرآن پڑھانے والوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اور ایک گھنٹے کے لیے جو ہمیں ڈھول باجے کے ساتھ دو چار بے حیائی کے کلام، غیر شرعی کلامات سنا کر ہمیں مس کر کے جھموا دے، ہم اس پر لاکھوں اڑا دیں گے۔ کیا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ وفاداری ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کا منصب اولین یہ ہے، یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیتیں جو پڑھ پڑھ کے سنائے۔ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن پڑھ کے سنانے والے کی شان زیادہ ہے، مقام زیادہ ہے، یا غیر معیاری غیر شرعی کلام گا گا کر میوزک کے ساتھ سنانے والے کی جو ہے وہ شان زیادہ ہے؟ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے، کس کو اہمیت دی جاتی ہے؟ قرآن سنانے والے کو، قرآن پڑھنے والے کو، یا گانے گانے والے کو؟ بتائیے کس کو اہمیت دی جاتی ہے؟ بتائیں نا، کس کو دی جاتی ہے؟ پورا مہینہ بندہ قرآن پڑھے، کہیں گے کیا ہوا جی قرآن ہی پڑھا نہیں، اور ایک آدھے گھنٹے کے لیے ایک بڑے ناتخواں کو بلا لو، لاکھوں تو ایسے ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو بیکاری کو بھی 10 روپے نہیں دیتے، وہ بھی یوں اچھالتے، جیسے وہ ہم نے سنا ہے کہ پہلے یہ بازاری ماحول ہوتا تھا، وہ ناچ گانے والیاں ہوتی تھی نا، بے حیا لوگ وہاں جا کر پیسے یوں پھینکا کرتے تھے، اڑایا کرتے تھے، اور اپنی ناموری کے لیے اڑایا کرتے تھے کہ میں بڑا مالدار ہوں تاکہ اس ناچنے گانے والی کی توجہ میری طرف ہو جائے۔ اور ہمارے ہاں محفل نعتوں میں بھی یہ کلچر عام ہو گیا۔ اب جو پیسے زیادہ پھینکتا ہے نا، نعت خواں بھی کہتا ہے جی یہ شعر فلاں کے نام، ارے رسول اللہ کی نعت پڑھ رہے ہو، تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آئے ہو۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تو کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں غوث اعظم کے ہم مرید ہیں، چاہنے والے ہیں۔ ارے کیسے چاہنے والے ہو؟ غوث اعظم نے ساری زندگی جو کام کیا اس کے لیے تو تم تیار نہیں ہو، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو، قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو، قرآن کے ساتھ وفا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، دین سیکھنے سکھانے کے لیے تیار نہیں ہو، دین کی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہو، تو کیسے مرید غوث اعظم؟ مرید تو وہ ہوتا ہے نا جو چاہنے والا ہوتا ہے۔ ارادہ یریدو، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ مرید ارادہ کرنے والا، چاہنے والا۔ کیسا غوث اعظم کا چاہنے والا ہے؟ ساری زندگی جو قرآن نہیں کھولتا، سال پورا جس کے گھر میں قرآن بند رہتا ہے، اور غوث اعظم تو وہ ہیں ہر رات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پورا قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں۔ وہ جو جمعے کی نماز بھی وہ مشکل پڑتا ہے، جب خطبے کی اذان ہوتی ہے تو بھاگتا بھاگتا آتا ہے، 2 فرض پڑھ کے بھاگ جاتا ہے۔ اور غوث اعظم وہ جن کی 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ہوتی ہے۔ یہ سبحان اللہ کہنے والی بات نہیں ہے، یہ اپنانے والی بات ہے بھیا۔ صرف سبحان اللہ کہہ کر ہم تسلی تو دے دیتے ہیں، لیکن اپلائی بھی تو کریں نا۔ کم از کم ہم عشاء کے وضو سے فجر تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن کم از کم عشاء اور فجر تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ کیسی محبت ہے؟ اور میں صحیح کہہ رہا ہوں، بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نفس کے دھوکے میں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو قادری کہلوا کر یہ سمجھتے ہیں بس غوث اعظم کا یہ فرمان تو ہمیں یاد ہے کہ غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، اور الحمدللہ یہ قول سچ ہے۔ لیکن غوث اعظم نے یہ نہیں کہا کہ میرا مرید کہلوانے والا، کہلوانے اور ہونے میں فرق ہے۔ فرمایا جو میرا مرید ہوگا، جو غوث اعظم کا مرید ہوگا، یہ اس کے لیے شان ہے۔ کہلوانے والے تو بہت ہیں، مرید تو ہر کوئی کہلواتا ہے نا، ہوتا کوئی ہے، ہوتا کوئی ہے، اور مرید کیا ہے؟ غوث اعظم نے خود فرمایا۔ غوث اعظم کے چاہنے والوں کی شان کیا ہے؟ یہ بات ہمیں قصیدہ غوثیہ میں ملتی ہے۔ ہمارے ہاں تو جب آپ پیسے دے کے مقرر بنائیں گے وہ صرف آپ کو فضائل ہی سنائے گا، غوث اعظم کے فقیر کی یہ شان ہے، اور حقیقت نہیں بتائے گا کہ فقیر ہے کون، غوث اعظم کا مرید کی شان کیا ہے۔ غوث اعظم نے اپنے مرید کے لیے کیا بیان کیا ہے کہ میرا مرید کیسا ہوتا ہے؟
سنیں گے؟ غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں رجالی فی حواجرہم سیام، آپ فرماتے ہیں میرے جو مرید ہیں نا، میرے مرید فرماتے ہیں کہ سخت گرم موسم میں بھی نفلی روزے رکھنے والے، سخت گرم موسم میں بھی نفلی روزے رکھنے والے ہیں۔ جو فرض روزے ہی نہیں رکھے وہ اپنے آپ کو قادری کہلوائے، تف نہیں ہے اس پہ، فرض کی بات نہیں چل رہی، فرض تو ہر ایک نے کرنا۔ کہتے ہیں موسم گرما میں، سخت ترین موسم گرما میں روزے رکھنے والے ہیں، نفلی روزے رکھنے والے۔ تو یہی تو طریقت ہے کہ شریعت کا جب جامع ہو جاتا ہے تو شریعت کے اوپر پھر طریقت کا رنگ چڑھتا ہے۔ شریعت کہتی ہے دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، طریقت کہتی ہے نا 5 تو فرض ہے ہی ہیں، تجھے اشراق بھی پڑھنی ہے، تجھے چاشت بھی پڑھنی ہے، تجھے دہا بھی پڑھنی ہے، تجھے اوابین بھی پڑھنی ہے، اور رات کے آخری پہر میں کھڑا ہو کر نماز تہجد بھی ادا کرنی ہے۔ شریعت کہتی ہے 5 وقت کی نماز کے لیے وضو ضروری ہے، طریقت کہتی ہے ہاں 5 وقت کے لیے شریعت میں ضروری ہے، مگر طریقت میں ہر لمحے با وضو رہنا ضروری ہے۔ تو کہاں تضاد ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ رجالی میرے مرید وہ ہیں فی حواجرہم سیام، سخت موسم گرما میں وہ روزے رکھنے والے ہیں، وفی ظلم اللیالی کاللآلی، اور فرماتے ہیں میرا مرید وہ ہیں کہ جن کی سخت ترین سیاہ راتیں بھی عبادت کی روشنی سے چمک رہی ہوتی ہیں، سخت ترین سیاہ راتوں میں بھی ان کی راتیں نہیں ہوتی، اور ان کی راتیں دن کے اجالے کی طرح عبادت سے روشن ہوتی ہیں۔ فرض نماز کی بات نہیں چل رہی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میرا مرید وہ ہے جس کی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی، جس کی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی، اور یہاں جو نمازیں بھولے بیٹھے ہیں، جو حلال اور حرام کی تمیز ہی بھولے بیٹھے ہیں، لوگوں کو لوٹ کر، غریبوں کا خون نچوڑ کر 100 دیگیں پکانے والے کہیں گے ہم غوث اعظم کے مرید ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہیں ایسی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ غوث اعظم کی شان سنو۔ آج تو ہمارے ہاں تو یہی ہے نا کہ پیر جو ہے وہ دوسروں کا مال سمیٹتے ہیں۔ آج پیروں کو ہم نے اتنا کھلایا 2 نمبر لوگوں کو کہ مال کھا کر ان کے بچے امریکہ اور یورپ میں پڑھ رہے ہیں، اور جب دین پر بات آتی ہے تو جبے و دستار چھپاتے پھر رہے ہیں۔ دین کے نام پر بولنے کے لیے ان کی زبانیں کٹ جاتی ہیں، دین کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کے لیے ان کی زبانیں گونگی ہیں، اور مال بٹورنے کے لیے لوگوں کے گھیرے ڈالتے ہیں۔ وہ ریڑی بان بھی بیچارہ جو 100 روپے کی دیہاڑی لگاتا ہے اس سے بھی 2-2, 4-4 ہزار روپے اپنے جیبیں بھرتے ہیں، اور دین کا کام جب بات آئے تو بھگوڑے بنتے ہیں، گدیاں بچاتے ہیں، اپنی پگڑیاں بچاتے ہیں۔ آؤ غوث اعظم کی شان سنو۔ وقت کا بادشاہ خلیفہ مستنجس غوث اعظم کی بارگاہ میں آتا ہے، ہدیہ لاتا ہے، اشرفیاں بھر کے لاتا ہے۔ بارگاہ میں حاضر ہوا، دل میں خواہش تھی کہ دیکھتا ہوں کتنے اللہ کے ولی بڑے ہیں، اگر میری مراد پوری ہو گئی تو دل میں اس کی خواہش تھی کہ بھائی آج غوث اعظم سے، چونکہ وہ پھل نہیں تھا موسم کا، سیب پورے بغداد میں کہیں نہیں تھا، اس نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ آج مجھے سیب کھلاتے ہیں یا نہیں۔ مختصر عرض کرتا ہوں وقت بہت قلیل ہے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں گیا، آپ نے ہاتھ بڑھایا، 2 سیب لیے، ایک اسے دیا، ایک اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ غوث اعظم کی کرامت ہے۔ آصف بن برخیہ بھی تو تھے نا، ایک آنکھ چپکنے میں ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے تھے۔ تو اللہ والوں کی جو یہ شان ہے، وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی تھے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، حسنی حسینی سید ہیں۔ بادشاہ نے وہ سیب لیا، جب اسے کھانے لگا تو دیکھا کڑوا اور اندر کیڑے ہیں، اور غوث اعظم کا پھل جو ہے وہ میٹھا ہے۔ کہنے لگا حضرت یہ کیا، میرے سیب میں کیڑے مکوڑے؟ آپ نے فرمایا کہ پھل تو دونوں ہی اچھے تھے، لیکن ظالم کا ہاتھ لگا ہے اس لیے پھل پہ اثر آ گیا ہے۔ آج پیرے نذرانے بٹورنے والے بڑے بڑے سیٹوں سے کبھی یہ پوچھا کہ تم نے اپنے مزدوروں کے ساتھ کتنا ظلم کرتے ہو؟ 12 18 گھنٹے تم ان سے کام کروا کر 10 ہزار روپے دیتے ہو، غریبوں کا خون نچوڑ کر، بڑے بڑے پیروں کو گاڑیاں دینے والے سے کبھی پیروں نے پوچھا کہ یہ مال تم نے کہاں سے اتنا کمایا ہے؟ کبھی اپنے ماتحت کا بھی خیال کیا ہے؟ چنانچہ ظالم کے اثر ہوتا ہے کہ جب کوئی ظالم حکومت پر سربراہ بنتا ہے تو اس کا اثر نچلے طبقے تک بھی ہے، زمین اپنے زرخیزی کو فنا کر دیتی ہے۔ چنانچہ یہ بات ہو گئی، اس نے 2 اشرفیوں کی تھیلیاں
غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا، حضرت نذرانہ قبول کیجئے۔ آپ نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے۔ کہا لے لو۔ کہا نہیں چاہیے، بار بار اصرار کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے ایسا دیا ہے کہ میں تجھ سے بہتر پہنتا ہوں اور تجھ سے بہتر کھاتا ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، غوث اعظم کوئی ایسے نہیں تھے کہ جو عام سے بات ہوں۔ غوث اعظم وقت کے بادشاہ سے بھی زیادہ قیمتی لباس پہنتے تھے، وقت کے بادشاہ سے بھی زیادہ قیمتی لباس پہنتے تھے۔ جو لباس بادشاہ نہیں پہنتا تھا وہ آپ پہنتے تھے۔ اور آپ کو تو پتہ ہے نا، وہ چور جو جبہ چھپانے آیا تھا، وہ کوئی 100-200 روپے کا جبہ ہوا ہوگا جو ہے وہ چور چھپانے کے لیے آ گیا تھا، چرانے کے لیے، قیمتی جبہ تھا۔ کہنے لگا نہیں حضرت قبول کیجئے۔ آپ نے وہ دونوں تھیلیاں ہاتھ میں اٹھائی اور ان کو دونوں ہاتھ سے نچوڑنا شروع کیا تو ان تھیلیوں سے خون بہنا شروع ہو گیا، خون بہنا شروع ہو گیا۔ اور فرمایا کہ لوگوں کے خون نچوڑ کر، لوگوں پر ظلم کر کر کے یہ مال جو تو نے بنایا ہے یہ مجھے دینا چاہتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر مجھے رسول اللہ کی آل کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو اتنا نچوڑتا کہ یہ خون بہتا بہتا تجھے بھی بہا لے جاتا اور تیرے محل کو بھی بہا کر لے جاتا۔ خدا سے ڈرو، لوگوں پر ظلم نہیں کر۔ آج کیا کبھی پیروں نے ایسے مریدوں سے پوچھا جو لاکھوں روپے دیتے ہیں، کبھی ان سے پوچھا کہ اپنے ماتحت کے ساتھ کیا ظلم کرتے ہو؟ چینی 2 نمبریاں کر کر کے، ذخیرہ اندوزی کر کر کے، غریبوں کو لوٹ کر، 4 پیسے جمع کر کے۔ تو یہ آج کے اس معاشرے کے لیے ہمیں درس سے عبرت ہے کہ ایسے لوگ جن کی ہم نے جیبیں بری ہیں، دین پر کڑا وقت آتا ہے تو انہیں اپنی گدیاں یاد آتی ہیں، رسول اللہ کی عزت یاد نہیں آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات یاد نہیں آتی۔ بہت سارے آئے لوگ جائیں گے، مریں گے، مگر جنہوں نے رسول اللہ کی عزت پر پہرا دیا، دنیا نے دیکھا ہے کہ وہ بیٹھنے والا تو ایک ویل چیئر پر تھا، مگر رب نے اس کے وہ حکومت عطا فرمائی کہ ہر دل کے اندر اس بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ دیکھا نا آپ نے، یہ کس لیے تھا؟ اس لیے کہ صرف رسول اللہ کی عزت کی بات کرتے تھے، صرف رسول اللہ کی عزت کی بات کرتے تھے۔ تو آج ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے۔ ہم قادری تو کہلواتے ہیں، ہم غوث اعظم کے چاہنے والے کہلاتے ہیں، مگر جب بات آئی شریعت کی، دین کی بات آئی، نماز پڑھنے کی بات آئے تو ہم رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کون سا مرید ہے غوث اعظم کا؟ یہ کوئی مرید نہیں ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں۔ الحمدللہ ہم بھی نسبت والے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، روحانی معاملات سے ہم بھی واقف ہیں الحمدللہ۔ یہ نہیں کوئی سمجھے کہ یہ مولوی شاید دوسری طرح کا ہے، نہیں، ہم بھی جانتے ہیں الحمدللہ، نسبت والے لوگ ہیں، لیکن ہمیں سچ اور حق کا پتہ ہے۔ سونا کو لے کر دعویٰ کر دے کہ یہ سونا ہے تو اسے ہی پتہ ہوگا یہ سچا ہے یا کھرا ہے، جو سونار کے معاملات کو جانتا ہوگا۔ سونار کے ہاتھ میں دو گے وہ دیکھتے ہی بتا دے گا یہ سونا کون سے کریٹ کا ہے۔ اور عام بندے کو آپ پیتل کے اوپر سونے کا پانی چڑھا کے دکھا، وہ بولے گا ہاں یہ سونا ہی ہے۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ ہم جانتے ہیں حق کیا اور سچ کیا ہے، سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اس لیے خدا را غوث اعظم کی بڑی 11ویں بنائیں، احصال ثواب کی خوب محفلیں کریں، لیکن قرآن کی طرف بھی آئیں، دین کی خدمت بھی کریں، دین کی طرف بھی آئیں، دین کے معاملات کو بھی غور کریں، دین کی خدمت کریں، قرآن کی خدمت کریں، دین کو عام کریں۔ دین کی بات آئے تو پھر پیچھے نہیں ہٹیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ان معاملات پر غور کریں۔ ہم 12 ربیع الاول کو بھی بڑے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے تھے کہ ہم انشاءاللہ امانت ادا کریں گے، اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا نماز کی پابندی کے لیے۔ تو یہ ہمارا دعویٰ محبت ہے، سچی بات یہی ہے، ہم خود کے نفس کے دھوکے میں۔ اور میں ملا علی قاری کی اگر بات کروں نا، جو شرح فقہ الاکبر کے اندر انہوں نے کی ہے کہ جو بغیر عمل کے اپنے آپ کو ناجی سمجھے، جنتی سمجھے، اس کے لیے بڑا سخت حکم لکھا ہے۔ ہاں میں نے فجر کے 10 میں وہ بیان کیا تھا، آڈیو درس قرآن چلے گا، اس میں جس نے سنی ہو سن لیجئے گا، بڑا سخت حکم بیان کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں بخاری کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو حافظ فرشتے ہیں نا، یہ عصر اور فجر میں بدلتے ہیں۔ 2 فرشتے آتے ہیں عصر کی نماز میں،